تحریر جو آپ نے شہد کی مکھیوں کے بارے میں پڑھی، اس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں اور حیوانات کے معاشرے میں بہت زیادہ مماثلت بھی ہے، اور دونوں وہ حیوان ہو انسان ہو معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے جتنی انہیں عقل و فہم کی ضرورت ہوتی ہے ان کے اندر عقل و فہم بھی موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے کہ اس کے اندر عقل ہے یا اس کے اندر شعور ہے، یہ بالکل لایعنی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے قدرت نے شہد کی مکھیوں کا جو نظام قائم کیا ہے، اور جس طرح شہد کی مکھی اپنے معاشرے کو قائم رکھتی ہے اور جس طرح اپنے معاشرے کے انتظام میں کسی قسم کی دخل اندازی پسند نہیں کرتی، اس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ حیوانات بھی منظم طریقے سے جیتے ہیں اور منظم طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ منظم طریقے سے جینا ہے، منظم طریقے سے زندگی گزارنا بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر عقل و فہم ہے۔ اگر عقل و فہم نہ ہو تو کوئی تنظیم قائم نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ مکھیاں چھت پر تجا کرتی ہیں، کارکن مکھیوں کے اندر موم پیدا کرنے والے گلینڈز ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک اور طرف بات ہے کہ انسان کے اندر بھی بے شمار گلینڈز ہوتے ہیں جو مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ مثلا گلے میں ایک مخصوص گلینڈز ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پھولنا شروع ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ان گلینڈز کے خراب ہونے سے آدمی کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ان گلینڈ کی خرابی سے آدمی اتنا زیادہ لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ بے ڈنگا اور بے ڈور لگتا ہے۔ گلینڈ کے خراب ہونے سے بہت ساری بیماریاں بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب تخلیقی صلاحیت کے نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح انسانوں کے اندر ایک سسٹم موجود ہے، اسی طرح حیوانات کے اندر بھی ایک سسٹم موجود ہے۔ مثلا میڈک کا آپ آپریشن کرتے ہیں، اب اس کے اندر وہ آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اس کو آپ ذبح کریں تو اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو جسمانی نظام ہے اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ملتی کہ صاحب وہ اونٹ کے اندر نہیں ہے لیکن انسانوں کے اندر ہے۔ اعضائے رئیسہ شریفہ مطلب دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، آپ کا دماغ ہے، ابھی ان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ اونٹ کا حافظہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اونٹ کو اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ برسہ برس کے بعد بھی اگر وہ آدمی اس اونٹ کے سامنے آئے تو وہ اونٹ اس کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہتا۔ اونٹ کا کینہ مشہور ہے۔ اسی طرح ہاتھی کے بارے میں کہ ہاتھی میں بڑی عقل و شعور ہوتی ہے۔ پھر آگے کسی کتاب میں آگے آپ چیونٹیوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ چیونٹیوں کا بھی اپنا ایک نظام ہے جس سے شہد کی مکھیوں کا نظام ہے۔ اگر انسان جتنی بھی کوشش کرے لیکن وہ شہد کا چھتا نہیں بنا سکتا، نہ کسی طریقے سے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ مکھی وہ زرے گل پر بیٹھتی ہے اور وہاں اس کی زبان اپنی رگڑتی ہے اور زرے گل میں جو مٹھاس ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ چپک جاتا ہے،
اس مٹھاس کو وہ اپنے پیروں میں بندھی ہوئی تھیلیوں میں منتقل کر دیتی ہے، جبکہ اگر آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں تو اس کی نہ زبان میں نظر آتی ہے نہ اس کے پیر میں بندھی ہوئی تھیلیاں نظر آتی ہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو غالباً اس کتاب میں لکھنے سے رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہوتا ہے شہد کی مکھی کو کہ مجھے کون سا رس چوسنا ہے اور کون سا رس نہیں چوسنا۔ کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو تصاور پسند ہوتی ہیں، وہ کسی بھی پھول پر بیٹھ کر جب اپنی زبان رگڑتی ہے گل کے ساتھ اور وہاں سے مٹھاس ان کی تھیلیوں میں منتقل ہوتا ہے، جب وہ واپس جاتی ہیں اپنے چھتے میں تو وہاں باقاعدہ دربان ہوتے ہیں اور وہ اس مکھی کو چیک کرتے ہیں کہ یہ شہد کہیں غلط تو نہیں لے آئی، کوئی ایسی چیز تو نہیں لے آئی کہ جو شہد کی کیمیکلز میں کوئی خرابی پیدا کر دے۔ تو اگر ایسی کوئی مکھی ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے، جو کہ لے جاتی ہیں تصاور پسند مکھیاں، تو وہ اس کو چھتے کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، اجتماعی طور پر اسے ہلاک کر دیتے۔ یہ بات بھی دیکھیے کہ مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ صحیح چیز کا انتخاب کرے، اور یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح چیز کے انتخاب کی صلاحیت بھی ہے، اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے، اس خراب چیز بھی لے آئے۔ تو یہ ساری باتیں شہد کی مکھی میں جو کچھ ہے اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا جو شرف ہے وہ عقل و شعور سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر عقل و شعور سے انسان کا شرف ثابت ہوتا تو پھر ہم شہد کی مکھی کو بھی اشرف المخلوقات کہنے پر مجبور ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے شہد کی مکھی کا ایک نظام جو آپ نے ابھی پڑھا اور سنا، اس میں جو قرآن پاک کے حوالے سے شہد کی مکھی کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم شہد پر وہی کرتے ہیں، وہی تو انبیاء پر ہوتی ہے، وہی کا نزول تو انبیاء کے لیے مخصوص ہے یا اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے مخصوص ہے جو انبیاء کے نقش قدم پر ہیں، یا انبیاء کے وارث ہیں، یا انبیاء کے خلفاء ہیں، یا انبیاء کے وراثت یافتہ ہیں۔ تو جس طرح انبیاء کی وراثت یافتہ لوگوں پر وہی نازل ہوتی ہے اور جس طرح انبیاء علیہ السلام کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، اسی طرح شہد کی مکھی پر بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہی کی بھی بہت ساری قسم ہے، وہی کے نزول سے بھی انسان اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان وہی کے نزول سے اشرف المخلوقات ہوتا ہے تو پھر مکھی کو بھی ہم اشرف المخلوقات کے دائرے سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو اب